اب منجنیق بنائی گئی, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو کھینچ کر, اور اس کو جس طرح ایک غلیل ہوتی ہے اور ربڑ ہوتی ہے, اس کو کھینچا جائے اور پھر شکاری شکار تک اپنے نشانے کو پہنچاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بٹھا دیا. اب قریب تھا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جاتا, اور اس دنیا میں اس زمین پر, اتنی بڑی وسیع زمین پر صرف ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں جو توحید کے پرستار ہیں, اور تمام کائنات جتنی مخلوقات ہے سب پر راشا طاری ہے. فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, جو چرند پرند ہے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, زمین اس منظر کو دیکھ رہی ہے, آسمان اس منظر کو دیکھ رہا ہے, اور بار بار رب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی رب یہاں پر کوئی فیصلہ کرے گا, اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے نکال لے گا. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہہ رہے ہیں رب تو آزما لے مجھے, زبان پر کوئی شکوہ نہیں آئے گا. اب یہاں پر وہ بات پوری ہونے لگی تھی. اللہ رب العزت جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر رہے تھے, تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو اسے بنائے گا جو زمین پر خون ریزیاں کریں گے, جو فساد پھیلائیں گے. اس بات کو پورا ہونا تھا. رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آؤ اب اس منظر کو دیکھو. اب دیکھو میرا ابراہیم وہ میرے حکم پر میری رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے. اس منظر کو فرشتے دیکھ رہے ہیں. جبرائیل امین آئے, کہا حکم کریں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا. ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک, اتنا بڑا پر. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے مڈیل سے نیچے پھینکا, اور ابھی جبرائیل امین آسمان پر ہیں. حکم خدا بندی ہوا, جبرائیل جلدی سے جاؤ یوسف کو اپنے پروں پر اٹھا. ان کی رفتار کا عالم یہ ہے, بھائیوں نے کنویں کی مڈیل سے پھینک دیا, ادھر سے حکم ہوا, جبرائیل امین آئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے پروں کے اوپر لے لیا. یہ ان کی رفتار کا عالم ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پر ہے. کہا ابراہیم آپ حکم کریں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا. کہا کہ نہیں. جب اصرار بار بار بڑھتا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیا رب کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں رب کی مرضی ہے. تو کہا اچھا اگر رب کی یہی مرضی ہے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. اگر رب چاہتا ہے نا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا جائے میں بھی تیار ہوں. اور پھر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. حکم ہوا ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما, کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر, بردا وسلاما علی ابراہیم, اور سلامتی والی بھی ہو جا. وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی, سلامتی والی بھی ہو گئی, وہ ایک گلزار بن گئی. وہ گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہیں, مزے سے وہاں پر رہ رہے ہیں, اور باہر والوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید آگ جل رہی ہے, لیکن اندر اس آگ کو اللہ نے گلزار بنایا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے. تو کسی نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم وہ جو آپ نے آگ میں دن گزارے تھے وہ کیسے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے زندگی میں جو میرے حسین ترین لمحات گزرے ہیں وہ آگ میں گزرے.